بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے راہ ہدایت کے ناظرین و سامعین، ہمارا سلسلہ نور سے ظہور تک ایک بڑے خوبصورت انداز سے لمحہ با لمحہ بڑی خوبصورتی میں داخل ہو رہا ہے، اور آج ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سیرت طیبہ طاہرہ کے ایک اور رنگ سے اس کا آغاز کریں گے کہ پچھلی اقساط میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سفر شام جو تجارت کی غرض سے ہوا وہاں تک باتیں آپ کے گوش گزار کی، تو اب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حیات طیبہ کا ایک نیا پہلو شروع ہو رہا ہے، جو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا ازدواجی پہلو ہے، شادی شدہ زندگی کا آغاز ہے۔ تو یہ جس کو سب سے پہلے یہ سعادت نصیب ہوئی وہ خوش نصیب ہماری ماں ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں۔ آپ کا شجرہ نسب بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے اجداد میں سے حضرت قصی بن کلاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ کر ایک ہو جاتا ہے۔ آپ بھی قریش کی معتبر، مقتدر، پاکیزہ، طاہر اور منزہ اور بہت ہی خوبصورت پرسنالٹی اور شخصیت ہیں۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے والد محترم خویلد بن اسد جو ہے وہ تاجر تھے، اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ تجارت کرتے، اور اہل مکہ کے ہاں جو بھی اشیاء ان کے ہاں موجود ہوتی وہ دیگر ممالک سے آئی ہیں یا وہاں قرب و جوار سے، وہ آپ کے والد محترم ہی اس کو جو ہے وہ تجارت کرتے اور اس کو بیچتے۔ لیکن حرف الفجار میں آپ کے والد محترم جو جنگ چھڑی اس میں آپ مارے گئے، تو اس کے بعد آپ کا کاروبار جو ہے وہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے جو ہے وہ اپنے زیر نگرانی کیا، اور اس طرح خوبصورتی کے ساتھ یہ کاروبار کیا کہ پورے چہار دہانگے عالم میں اس کاروبار کے چرچے اور شہرت اور ایمانداری اور حلال اور حرام کی تمیز جو ہے وہ اس میں موجود تھی۔ اب سفر شام میں حضور کے معجزات تو حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے دیکھ لیے، لیکن اس سے پہلے بھی دو ایسے واقعات رونما ہو چکے تھے جس سے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا مشتاق تھیں میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عقد کرنے کا۔ آپ بڑی طاہرہ اور بڑی ہی پاکیزہ زندگی بسر کرنے والی عرب کے حالات ہم نے آپ کے گوش گزار کیے، لیکن ان حوال میں بڑی منزہ اور طاہر زندگی بسر کی۔ تو آپ کی اس زندگی کو دیکھتے ہوئے پہلے آپ کا جو ہے وہ رشتہ آپ کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے طے ہوا، جو پہلی آسمانی کتب کے عالم تھے، لیکن وہ کسی وجہ سے پھر بات نہیں بنی اور رشتہ نہیں ہوا۔ آپ کی شادی کسی اور شخص سے ہوئی، ان کا انتقال ہوا، اس کے بعد پھر اور دوسری جگہ شادی ہوئی، اور اس کے بعد پھر آپ نے ان کے انتقال کے بعد آپ نے یہ تہیہ کر لیا کہ میں اپنی زندگی کاروبار کے لیے وقف کروں گی اور مخلوق خدا کی خدمت کروں گی، اب میں عقد نہیں کروں گی۔ لیکن تقدیر کو کچھ اور منظور تھا، خالق لم یزل نے کچھ اور ہی محبتیں، شفقتیں، عنایتیں، کرم اور سرداری آپ کو عطا کرنی تھی، تو لیکن قدرت کچھ اور انتظام کر رہی تھی۔ بچپن میں بھی ابھی آپ نے جب عہد شباب میں جوانی میں قدم رکھا تو اس وقت آپ ایک دفعہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھیں دیگر اپنی سہیلیوں کے ساتھ اور ہم عمر کے ساتھ، تو وہاں ایک یہودی آیا اور اس نے لا کر کہا کہ اے گروہ قریش کی لڑکیوں میری بات سنو۔ تو جب سب اس کے پاس حاضر ہوئیں تو مخاطب ہوا
کہ یہ وہ خطہ ہے، یہ جگہ ہے کہ جہاں نبی آخر الزمان تشریف فرما ہوں گے، جلوہ گر ہوں گے، اور وہ وقت بہت جلد آنے والا ہے۔ لیکن تم میں سے ہی کوئی ایک خوش نصیب ہوگی جو اس نبی آخر الزمان کی زوجہ بننے کا شرف حاصل کرے گی، تو وہ بڑی قسمت والی اور بڑی برکت والی اور بڑی مبارک ہوگی۔ سب نے یہ بات سن لی، کسی نے ہنسی مذاق میں یہ بات اڑا دی، کسی نے سنی انسنی کر دی، لیکن سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے یہ بات اپنے دل میں رکھ لی اور مالک کی بارگاہ میں یہ عرض کی، مالک کاش وہ یہ شرف تو مجھے عطا کر دے کہ مجھے یہ سعادت نصیب ہو، تو یہ میرے لیے بڑی خوشبختی ہوگی۔ خیر وہ وقت گزر گیا، پھر آگے جب آپ کا عقد ہو گیا، دوسرا عقد ہو گیا، اور اس کے بعد آپ نے جب یہ تہیہ کر لیا تو آپ ایک خواب دیکھتی ہیں، بڑا ہی مبارک اور برکت والا خواب۔ ایک خواب دیکھا کہ آسمان سے چاند اترا اور آپ کے آنگن میں آ گیا اور آپ کی جھولی میں آ کے جو ہے وہ ٹھہر گیا، جس سے صرف آپ کے گھر میں ہی نور نہیں پھیلا بلکہ اس کے نور سے ساری کائنات میں نور پھیل گیا۔ آپ بڑی خوش ہوئیں، آپ صبح اٹھیں اور جلدی سے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس آئیں اور اسے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، مجھے اس خواب کی حقیقت بتاؤ، اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ تو وہ بڑے خوش ہوئے اور کہا کہ خدیجہ تو نے بڑا ہی برکت والا خواب دیکھا ہے، بڑا ہی مبارک خواب دیکھا ہے، اور ایسا خواب ہے کہ جس کی تعبیر بڑی خوبصورت ہے۔ تو آپ نے کہا پھر مجھے تعبیر بتاؤ۔ اس نے کہا خدیجہ حوصلہ رکھ، میں تجھے تعبیر بتاتا ہوں۔ تو آپ نے کہا بتاؤ۔ تو اس نے کہا کہ تو بڑی خوش قسمت ہے کہ وہ نبی آخر الزمان جنہوں نے اعلان کرنا ہے، اس خطے میں رہنے والے ہیں، تو ان کی بیوی بنے گی۔ آپ بڑی خوش ہوئیں، حالانکہ آپ نے تو پہلے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ اب نکاح نہیں کروں گی، تو لیکن آپ کے دل میں اشتیاق اور شوق بڑھا۔ کہا اس کی نشانیاں تو بتاؤ، وہ کہاں سے ہوں گے؟ کہا وہ عرب سے ہی ہوں گے۔ عرب میں کہاں ہوں گے؟ کہا وہ اس مکے کی سرزمین میں ہی ہوں گے۔ مکے میں بہت سارے قبیلے ہیں، کس قبیلے سے ہوں گے؟ کہا وہ قریش سے ہوں گے۔ کہا اتنا بتا دیا ہے، اب قریش کی وہ شاخ بھی بتا دو۔ کہا وہ بنی ہاشم میں سے ہوں گے۔ کہا اتنا بتا دیا ہے، اب اس کا نام بھی بتا دو۔ کہا خدیجہ اس کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا۔ آپ بڑی خوش ہوئیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چرچا تو عرب میں پھیل رہا تھا صادق اور امین ہونے کے اعتبار سے۔ تو اسی دوران جو ہے آپ کے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام حضور کو حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس لے کر گئے تجارت کی غرض سے۔ تو آپ تو پہلے یہ خواب سن چکی تھی، تو آپ نے آنکھیں بند کر کے کہا ہم تجارت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پہلے تجارت کے اصول اور ہوتے تھے، لیکن جب حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تجارت کی تو عرض کیا کہ آپ مال تجارت لے جائیں، جو نفع ہو وہ رکھ لیں، اور جو مجھے دینا چاہیں وہ مجھے عطا کر دیں۔ اس سے آگے انشاءاللہ ہم اگلی قسط میں باتیں بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔